بالکل جی جی وہ جو ہے نا وہ تعریف نہیں وہ خوشامد ہو رہی ہے کام نکالنے کے لیے. جی جی تو یہی جیسے کہ میں نے پہلے بولا ہے کہ یہ بہت بری بیماری ہے اور اس سے ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جی اور معاشرے میں گھرانوں میں جس گھر میں یہ چیز ہو جائے اس کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. اور اپنے ارد گرد دیکھیں نا جی رشتے اور داروں میں آج کل جاتے ہیں جیسے شفیق صاحب آج کل جیسے ایک عادت بن گئی ایک ماحول بن گیا ہے. جی. بھائی ہمارا خوشامد کے بغیر کام نہیں نکلے گا. ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ہم کسی کے پاس بھی جائیں گے. ماشاءاللہ یہاں تو الحمدللہ ٹھیک ہے ان کا معاشرہ سدھرا ہوا ہے ان لوگوں نے محنت کیا اپنے معاشرے کو ٹھیک کر لیا ہے. لیکن بدنسبت ہمارے پاکستان کے اندر یا ہماری کمیونٹی میں یہاں تک بھی کہ کام نکالنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے. لیکن آدمی کو میں تو کہتا ہوں کہ آدمی کو باوقار زندگی گزارنی چاہیے اور سچ کو سچ کہنا چاہیے. بے شک. خوشامد ایک ایسی لعنت ہے جو جیسے کہ میں پہلے بولا کہ انسان کو نظر سے گرا دیتی ہے. دوسروں کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے وہ چلو یہ فصلی بٹیرا ہے یہ کیا ہے یہ میرا کام نہیں. یعنی کہ اس کا اب ایک لفظ سے اس کا اپنا خود کا وجود ختم ہو جاتا ہے. بالکل. وہ ایک ہی لفظ سے جانا دے کہ یہ خوش آمدی ہے جی یہ فصلی بٹیرا ہے. تو یہ چیز بننے سے پہلے کیوں نہ آدمی ایک باوقار زندگی گزارے اور اچھا انسان بنے اور جو سچ ہے اور جو صحیح ہے جو صحیح طریقہ ہے اس کو اختیار کرے. مطلب آپ دیکھیں نا ابھی جیسے انہوں نے ابھی بات کی کہ ہم پاکستان جاتے ہیں یا انڈیا جاتے ہیں. جی جی. ایئرپورٹ پہ اوپر جا کے مسائل ایک مسئلہ بھی نہیں نا ہوتا ہے مسائلستان بن جاتا ہے وہ جا بے شک جی کہ جی امیگریشن کا پرابلم آ گیا اب کسٹم والے آ گئے اب وہ پورٹر آ گیا جی اب ٹیکسی والے آ گئے مسئلے پہ مسئلہ ہے. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی خوشامد کے بغیر وہ جو پل صراط ہے وہ پار نہیں ہوگا تو کیا مطلب اگر آپ سچ بولے آپ کے اندر کوئی عیب نہ ہو آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں آپ کی ہر چیز کلیئر ہے تو پھر کیا مشکل آئے گی آپ کے لیے بکر بھائی؟ پھر تو مشکل آئے گی. آپ سٹینڈ لے لیں نا جی ہاں کہ میں نے خوشامد نہیں کرنی میں نے رشوت نہیں دینی اب کیوں میں نے سفارش نہیں کروانی کیوں کرتے ہیں آپ؟ جی جی. کیا وجہ ہوتی کمزوری ہے خود انسان کے اندر کوئی؟ بالکل حوصلہ افزائی نہ کریں نا جی 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 اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں حوصلہ فکری کریں اس کی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مگر آپ دیکھیں نا سبھی کو ابھی یہ کہوت ہے نا کہ یہ بھی سچائی کا زمانہ نہیں جھوٹے کا راج ہے. اگر ہم سچ بولا جائے گا تو بھی وہی واپس آ جائے گا جھوٹ کی بات. تو یہ معاملہ تھوڑا بہت مشکل ہے سخاوت کے. تو ان کے لیے یہ کافی آپ نے جو یہ بولا ہے نا بالکل یہ بات غلط ہے. سخاوت چیز ایسی ہے. کیوں علی اصغر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنی رائٹس پہ ہیں تو ہمارے طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں خوشامد کرنے کی؟ شفیق صاحب سب سے پہلے تو اگر کسی چیز کو بھی آپ ختم کرنا چاہیں تو جی سب سے پہلے تو آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اپنی ذات کو اصلاح کریں گے پہلے اپنی ذات کا جی جی اپنے آپ کو ٹھیک کریں اس کے بعد پھر دوسری بیماری کو دور کر سکتے ہیں. جی. اگر میں خوشامدی جیسے کہ بکر بھائی نے ذکر کیا کہ ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو ہمیں خوشامد کرنی پڑتی ہے. اس سمے کیا ہے کہ ہم خود ٹھیک نہیں ہے نا. بالکل. ہم بہت سی ایسی چیزیں لے جاتی ہیں جو ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں مت لاؤ. جی. ہم خود چور بنتے ہیں پھر وہاں جا کے ان کی خوشامد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں جس لائن میں بھی ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. بالکل. اپنے آپ کو ایک باوقار انسان بنائیں اور ٹھیک کریں تو پھر آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں. پھر آپ کو اگر آپ کے ڈاکومنٹ صحیح ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے ایئرپورٹ کے اوپر بھائی آپ اس ملک میں نہیں لا سکتے تو پھر آپ کو خوشامد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ بولے ٹھیک ہے یہ میرا سامان رکھا ہے اب چیک کر لو. بالکل. میں نے کوئی ایسا غیر قانونی کام تو نہیں کیا ہے میں آپ کی خوشامد نہیں کروں گا. بالکل. پھر یہ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ابھی جیسے انہوں نے کہا ہے جی جی کہ بھی وہ کمپاؤنڈر کے لیے خوشامد کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر کیوں کرنی پڑتی ہے ہمیں؟ نہیں دیکھو کہ بھی اس کی جاب ہے وہ. جی جی وہ اپنی جاب کر رہا ہے نا. تو آپ ایک مسئلہ کو پرابلم کوئی آپ لے کے گئے آپ چیک اپ کے لیے گئے ہیں تو آپ کو کیوں خوشامد کرنی پڑتی بکر بھائی بتائیں گے آپ یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو خوشامد کرنی پڑتی؟ یہ تو ہمارے ملک میں یہ پہلے سے سسٹم آئی گئی ہے انڈائریکٹلی کبھی بھی ہم ڈاکٹر سے مل نہیں سکتے. جی. اکرم صاحب ہے لندن سے تو ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اکرم صاحب ہیلو آپ کی آواز آ رہی ہے اکرم صاحب آپ آن ایئر ہیں. میں ابھی یہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا جی
تو نارمل بات یہی ہوتی ہے کہ سچی بات تو بہت بری لگتی ہے نا جی. جی جی یہ تو ایک کامن بات ہے نا. مطلب آپ سمجھتے ہیں نا خوشامد کے مطلب ہم نوٹس تو نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے کرنے لگا ہوں. جی جی یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اینک والے. جی 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 بکر بھائی, مجھے کیونکہ میں خوش آمدی کو تو میں ایک دفعہ بات کرنے کے بعد دوسری دفعہ کرتا ہی نہیں ہوں. یہ میرا اپنا ایک انڈیویجول ہے. ویری گڈ. یہ جو اینک والے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو مجھے خود خوش آمدی لگتے ہیں. جی میں کسی کی تعریف اسی کی کرتا ہوں جو تعریف ہوتی ہے. بے شک. سمجھائیے نا, میں کسی کی خوش آمد نہیں کرتا. چاہے میں پاکستان جاؤں, میں لاہور ایئرپورٹ جاتا ہوں, میں تو کسی کی خوش آمد نہیں کرتا, بلکہ میں وہاں ایسے کھڑا ہوتا ہوں. اگر کوئی پاسپورٹ میرا دیکھ رہا ہے ایسے تو میں کہتا ہوں کیا پرابلم ہے اس میں. بالکل ٹھیک. کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ, ورنہ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یور امیڈیٹ باس اور سم باڈی. جی بہت شکریہ. اکرم صاحب نے ابھی جیسے ابھی بات کی ہے جی کہ بھی خوش آمدی سے تو بچنا چاہیے. بے شک. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ عادت وہ آپ کے اندر بھی ڈیولپ ہو سکتی جی ہے. جی 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 آپ کیوں بنتے ہیں, جیسے کہتے ہیں اکرم صاحب نے بھی لندن سے بات کی ہے جی, اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ خود ٹھیک ہو, آپ کے پاس ڈاکومنٹ ٹھیک ہے, جیسے اکرم صاحب کہتے ہیں میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں لاہور پہ, جی جی تو مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ خود ٹھیک ہوتے ہیں. بالکل وہ خود ٹھیک ہے تو دوسرا ان کے لیے کوئی پرابلم پیدا نہیں کر سکتا ہے. جی جی تو ہم کیوں خوش آمدی بنتے ہیں؟ بالکل. ہم تو خوش آمدی خود بنتے ہیں, پھر ہمیں بنایا جاتا ہے, پھر ہمیں استعمال کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو بہتر ہے کہ پہلے خود کی اصلاح کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, تو آپ کو خوش آمدی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اور کہیں بھی ہوں, کسی بھی جگہ پہ جائیں, کسی فیلڈ میں جب آپ ایک اپنا اصول بنا لیتے ہیں جی جی کہ بھئی میں نے خوش آمد نہیں کرنی, میں کیوں کروں خوش آمد؟ خوش آمد تو صرف تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. بہرحال بریک کا ایک ٹائم ہو گیا, تو ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے. ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.